امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے کے بعد خود ارشاد فرمایا، کیا تجھے کیا یہ معلوم ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال کی جو زندگی میں نے گزاری ہے، مجھے معلوم ہے کبھی میں نے لوگوں کے دکھوں کا سامنا کیا، کبھی لوگوں نے میری داڑھی کو پکڑ کر کھینچا، میں نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا، کبھی لوگوں نے میری بچیوں کے سامنے مجھے کھڑے کر گئے، میرے چہرے کے اوپر تماچے مارے گئے، میں نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا۔ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے مکے کے اندر جب نبوت کا اعلان کیا، وہ کلمہ پڑھنے والے آئے، مسلمان آ گئے، ان کی تعداد بہت کم تھی، ان کی جماعت بہت کم تھی، فرمایا ان کے پاس لشکر نہیں، فوج ان کے پاس کوئی نہیں، اسلحہ ان کے پاس موجود کوئی نہیں، فرمایا جب کافروں کا جی بھرا کرتا تھا تبھی آ کر مسلمانوں کو پیٹنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت بھی معلوم ہے جب مجھے پتا بلال نے کلمہ پڑھ لیا، بلال نے اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لیا، بلال اللہ کے نبی کی محبت میں آ گیا۔ فرمایا میں مکہ کی گلیوں کا چکر لگا رہا ہوں، چلتے چلاتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر جا کر میں نے دیکھا بلال کو زمین کے اوپر لٹایا ہوا ہے، اس کے سینے کے اوپر وزنی پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے، بلال کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے، آپ نے آ کر فرمایا بلال اتنا مار دیں گے، اتنا تمہارے اوپر ظلم کر دیں گے، یہ لوگ تمہیں اتنا ستاتے گے۔ بلال اونچی آواز کے ساتھ کلمہ نہ پڑھا کر، اونچی آواز کے ساتھ اس نبی کا نام نہ لیا کر۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے ایک دفعہ اس رب کا نام لیتا ہوں میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے امیہ بن خلف کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا ظالم اس نے تیرا کیا بگاڑ دیا، اس نے تمہیں کب مارا، اس نے تمہیں کب برا بلا کہا، تم نے اتنا ستایا اتنا ستایا، کبھی اوباش قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے گلے کے اندر کپڑا ڈالا، وہ مکے کی گلیوں کے اندر اسے گھسیٹتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ او ظالم تمہیں شرم نہیں آتی، آج اس کے جسم کے اوپر اتنے زخم لگ گئے، تم نے عرب کی دھوپ کے اندر اسے ڈال دیا، اس کے زخموں کے اندر سے لہو نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر اگر تجھے اتنا ترس آتا ہے اسے خرید لے، ہم اسے بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے یہ بلال کتنا قیمتی ہے، اس کی اللہ کے ہاں کتنی عظمتیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں اتنا دام دے دے، ہمیں اتنی قیمت دے دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ادا کر دیا، فرمایا اسی وقت بلال کو خرید کر لے گئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں لے جا کر بٹھا دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے بتا دیجئے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال میں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اب تجھے بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے کیا پتا یہ قرآن کریم مجھے کتنی صدائیں دے رہا ہے، مجھے کیا پتا یہ قرآن کریم مجھے کتنا بار بار بلا رہا ہے، یہ قرآن کریم ہمیں ندائیں دے دے کر بلا رہا ہے۔ او اللہ کے بندو میں تو پڑھنے کے لیے آیا، میں سندریوں کے اندر سجانے کے لیے نہیں آیا، میں شادیوں کے اندر سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو پڑھنے کے لیے آیا۔ اسے پڑھنے والے لوگ کم ملے، اس کی تعلیم کروانے والے لوگ کم ملے، اسے دلوں کے اندر بسانے والے لوگ کم ملے۔ اللہ نے تو اتنی تاثیر رکھی ہے، فرمایا تم قرآن پڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے یہ تمہارے حالات کو بدل کے رکھ دے گا، یہ تمہاری زندگیوں کو بدل دے گا، یہ تمہاری زندگیوں کے اندر انقلاب لے کر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 13 سال ہو گئے انہوں نے بڑا ستایا، انہوں نے بڑا مارا، انہوں نے میرے صحابہ کرام کو تڑپایا، اب اللہ کی
طرف سے آرڈر آ گیا، میرے نبی ان کو حکم دے دیجئے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ صحابہ کرام نے نکلنا شروع کر دیا، فرمایا حبشہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ جب یہ بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچے، یہ بادشاہ کے ملک کے اندر چلے گئے، ادھر کافروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اگر آج کے دور کے اندر ایمان والے کو سکھ کا سانس نہیں مل رہا، اگر آج تمہیں سکون نہیں مل رہا، پریشان نہ ہونا، تم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو ان نبی کے صحابہ کے نام نہ لیوا ہو، انہوں نے بڑے دکھوں کا سامنا کیا، انہوں نے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پروانے، آپ کے یہ دیوانے، آپ کے یہ مستانے جب حبشہ کے اندر چلے گئے، ان کافروں کو پتہ چلا انہوں نے مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو واپس بلانے کے لیے اپنے نمائندوں کو روانہ کر دیا۔ فرمایا بادشاہ کے دربار کے اندر یہ کافر بھی چلے گئے، انہوں نے جا کر بتلا دیا بادشاہ تمہیں معلوم ہے آج ہمارے ملک کے چند لوگ تمہارے پاس آ گئے، انہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اس نبی کا دین قبول کر لیا، بادشاہ ہم ان کو لینے کے لیے آئے۔ ان کافروں نے سجدہ بھی کیا، انہوں نے ہدیہ بھی پیش کر دیا، انہوں نے نذرانہ بھی پیش کر دیا، لیکن بادشاہ بڑا سمجھدار ہے، اس نے کہا ایسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، پہلے ان مسلمانوں کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے۔ ان کو لایا گیا، بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑا کر دیا گیا، انہوں نے آ کر سجدہ کوئی نہیں کیا، اپنی پیشانی کو کوئی نہیں جھکایا، انہوں نے سجدہ ادا کرنے سے انکار کر دیا، درباری کانوں کے اندر بات کرنے لگ گئے، یہ بادشاہ کے ادب کے خلاف ہے، یہ بادشاہ کے احترام کے خلاف ہے، تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے صاف اعلان کر دیا، ہمارے نبی نے بتا دیا اگر پیشانی جھکے گی اللہ کے سامنے جھکے گی، ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، ہم ذبح ہو جائیں گے، لیکن اپنی پیشانی غیر کے سامنے جھکانا کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے۔ مجھے کیا پتا یہ قرآن کریم مجھے کتنی دعائیاں دے رہا ہے، یہ قرآن کریم مجھے کتنی صدائیں دے دے کر بلا رہا ہے، او اللہ کے بندو میرے قریب آؤ، مجھے پڑھنا تو شروع کرو، میرا مطالعہ تو کرو، میری زیارت تو کر کے چلے جاؤ۔ تمہیں کیا پتا میں تو وہی قرآن کریم ہوں جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، جس نے لوگوں کے حالات کو بدل دیا۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، اس نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا نام بتا دیا، ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کی تعریفات کو بتا دیا، آپ کی صفات کا آغاز کر دیا۔ حضرت جعفر نے فرمایا بادشاہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے ہم کون تھے، ہمیں پتہ ہے ہم شراب پینے والے لوگ تھے، ہمیں پتہ ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہم لوگ تھے، آج اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، ہمیں پتہ چل گیا بچی کا مقام کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا بیٹی کا مقام کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا باپ کا ماں کا مقام کیا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا مجھے اور بتاؤ، میرے نبی کی تعریف بیان کی گئی، میرے نبی کی صفات بیان کی گئی۔ فرمایا قبل اس کے مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ ان کافروں کو پتہ ہے اگر بادشاہ کے کانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز پڑ گئی، یہ بادشاہ بھی مسلمان ہو جائے گا، یہ بھی قرآن کو سننے کے بعد رونا شروع کر دے گا۔ اس نے کہا اے بادشاہ ان کا کلام نہ سننا، ان کا کلام جادوگروں کی طرح اثر کرتا ہے، اگر تو نے ان کا کلام سن لیا تو اپنا نہیں رہے گا، ان کا ہو کر رہ جائے گا، اپنے دین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے کہا
مسلمانوں بتاؤ تو صحیح تمہارا نبی کون سی کتاب لے کر آیا, تمہارا نبی کون سا کلام لے کر آیا, تمہارے نبی نے کس کتاب کی تعلیم دی ہے. اب مسلمان کھڑے ہو گئے, انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا, موج کے اندر پڑھ رہے, مستی کے انداز میں پڑھ رہے. یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. ادھر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, وہ بھی تڑپنے لگ گیا, وہ بھی رونے لگ گیا. اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا, ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی. کلام تو اترتے رہ گئے, کتابیں بھی آتی رہی, صحائف بھی دنیا کے اندر آتے رہ گئے, لیکن یہ کیسا کلام لے کر آیا جس نے زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا, جس نے دل کے اوپر اثر کر دیا. وہ بادشاہ کہنے لگا اللہ کی قسم جو اتنا پیارا کلام پڑھ رہا ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب جب بادشاہ نے قرآن سنا, دل نرم ہے, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے, وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے, تو ان کافروں نے دوسرا حربہ اختیار کیا. کہنے لگے کہ بادشاہ جلدی نہ کر, تجھے پتہ ہے یہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں. تم جلدی کر رہے ہو کلمہ پڑھنے میں, تم جلدی کر رہے ہو ان کی طرف جھکنے میں, ذرا ان کی بات تو سن لو کہ یہ کہتے کیا ہے. کافر کبھی باز نہیں آتا, اس زمانے کے اندر بھی باز نہیں آیا تھا, آج بھی باز نہیں آئے گا. اس کی محنت, اس کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان ٹوٹے, مسلمان جھکے, لیکن ایمان والا کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا, ایمان کا سودا نہیں کرتا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑا ہوا ہے, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے. بادشاہ مجبور ہے, اس کی آنکھوں کے اندر سے بھی آنسو نکل رہا ہے. اس نے کہا ہم نے سنا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے, تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, اگر مانتے ہو بتاؤ کیسے مانتے ہو. مسلمانوں نے بتانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام وہ گئے جو بغیر باپ کے دنیا کے اندر آئے, اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کر دیا, وہ اللہ کی شان کی نشانی بن کر آئے, ان کو روح اللہ کا نام دیا گیا, ان کو اللہ نے یہ معجزات یہ نشانیاں عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یہ ماں کی پگھوڑے کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اس وقت یہ اعلان کر رہا ہے قال انی عبد اللہ. اے لوگو میری ماں کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں, میری ماں کے اوپر الزام تراشیاں کرنے والوں, تمہیں کیا معلوم ہے میں بھی پاک ہوں, میری ماں بھی پاک ہے. اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا اور وآتانی الکتاب, اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا, وجعلنی نبیا, اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بھی بنائے گا. یہ وہ کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر فرمایا, اپنی ماں کی گود کے اندر فرمایا. مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی, اللہ کا بندہ بن کر آیا, اللہ کا رسول بن کر آیا, اللہ کا نبی بن کر آیا. جب بادشاہ نے یہ کلام سنا اس نے اپنے تخت کو چھوڑ دیا, وہ اپنے شاہی تخت سے نیچے اتر آیا. چند قدم چلنے کے بعد زمین کے اوپر بیٹھ گیا, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہے. اس نے ایک تن کا زمین کے اوپر سے اٹھا لیا اور رو کر کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو مسلمانوں نے شان بیان کی عیسیٰ علیہ السلام بالکل اسی طرح, نہ تو انہوں نے ان کی شان کو گھٹایا نہ ان کی شان کے اندر اضافہ کیا. اس کے بعد وہ بادشاہ کہنے لگا اے کافروں کی جماعت یہاں سے نکل جاؤ, یہ مسلمان تمہارے حوالے نہیں کیے
لیے جا سکتے, ان مسلمانوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا. یہ سچے لوگ ہیں, یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں. فرمائے چند دنوں کے بعد میرے محبوب نے ان کو حبشہ سے بلا لیا. جب یہ میرے نبی کے قدموں میں چلے گئے, انہوں نے جا کر بتا دیا حضور قرآن کریم کی ہم نے تھوڑی سی تلاوت فرمائی, بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اس نے تو کلمہ پڑھا, ساتھ ساتھ اس کے دربار کے رہنے والے لوگ بھی مسلمان ہو گئے. تقاضا کر رہا ہے, آج کس چیز کے بارے میں یہ صدائیں مار رہا ہے, آج یہ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. ایک وقت وہ تھا جب مسجدوں کے اندر محنت ہوا کرتی تھی, جب مسجدوں کے اندر لوگ فکر مند ہوا کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت کی شکل کے اندر چلے گئے, وہ فلانا نماز نہیں پڑھتا, اس کی منت سماجت کر کے آئیں گے. کبھی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے, کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے. اب تو دکھائی کوئی نہیں دیتا, اب تو کوئی اکا دکا بندہ دکھائی دے رہا ہے. وہ دین کی محنت ہم سے چھوٹ گئی, وہ دین کی تڑپ ہمارے دل کے اندر سے نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جنگلوں کے اندر سے گزر کے جا رہے. فرمائے راستے کے اندر ایک نوجوان کے اوپر نظر پڑ گئی. آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلا لیا. فرمایا میرے دیوانے, میرے پروانے, او میرے مستانے, تو اگر کلمہ پڑھے گا, اگر ایمان کی دولت تیرے سینے کے اندر اتر جائے گی, فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جنت بنا دے گا, تجھے انعامات عطا فرمائے گا. اس نوجوان نے اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن پاک سن لیا, اسی وقت مسلمان بن گیا, اپنے گھر کے اندر چلا گیا, اپنا کلمہ چھپایا, اپنے ایمان کی محنت کو چھپایا, اپنے کلمے کی دعوت کو چھپایا, اپنے چچا کے سامنے اظہار کوئی نہیں کیا, اپنی ماں کو نہیں بتایا میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان بن گیا. فرمایا وقت گزرتا ہوا چلا گیا. ایک دن موج مستی کے اندر آ گیا, اپنے چچا جان کو بلا لیا, اور بلانے کے بعد فرمایا چچا تم تو کتنے پتھر دل ہو گئے, تمہارا میں نے انتظار کیا لیکن تم لوٹ کر کوئی نہیں آئے, تم لوٹ کر واپس کوئی نہیں آئے. آج وہ نبی مدینے کے اندر آ گیا, آج وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے, آج مجھے اس کے قدموں میں جانا پڑے گا, اس کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا. چاچا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا, اب تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, تو بھی کلمہ پڑھ لے, تو بھی مسلمان بن جا. فرمایا چاچا نے انکار کر دیا. یہ گریبان پکڑ کر چہرے کے اوپر تماچا مارا گیا, اس نوجوان کو ستایا گیا, اس سے کہا گیا اگر تو نے جانا چلا جا, لیکن خیال رکھنا یہ تیرے بدن کے اوپر قیمتی لباس باقی نہیں رہے گا, یہ تیرے سر کے اوپر یہ پگڑی باقی نہ رہے گی, یہ پگڑی اتارنی پڑے گی, یہ قیمتی لباس بھی اتارنا پڑے گا. صحابی رسول نے فرما دیا پرواہ کوئی نہیں, ایمان نہیں چھوڑ سکتا, اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا, اس نبی کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تم نے کپڑا اتارنا اتار لو. چچا آگے بڑھا, اس نے کپڑا پکڑ کر کھینچ لیا. یہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے کہا چچا ہے کوئی دشمن تو کوئی نہیں, اتنا تو کوئی دشمن بھی ظلم نہیں کیا کرتا, یہ بھی اوپر والا کرتا اتارے گا. فرمائے اوپر والا کرتا اتارنے کے بعد یہ میرے نیچے والا یہ کپڑا بھی کھینچنے لگ گیا. اس نے کہا بھتیجا تجھے یہ بھی اتارنا پڑے گا, یہ بھی میری محنت کا بنا, یہ بھی میری کمائی کا بنا, تیرا باپ تو بچپن کے اندر دنیا سے چلا گیا. بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا چاچا اتنا ظلم کر رہے ہو, کیا مجھے ننگا کر دو گے؟ اس نے کہا یا تو نبی کے دامن کو چھوڑ دے یا واپس پلٹ کر آ جا, وہ ساری بکریوں کا ریوڑ تیرے دوبارہ حوالے کر دوں گا. سبحان اللہ.
میرا لوٹا کچھ نہیں اس دین کے لیے، میرا گیا کچھ نہیں اس دین کے لیے، اس لیے مجھے پرواہ کوئی نہیں، دین لٹ رہے، یہ دین برباد ہو رہا ہے، یہ دین ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر سے نکل رہا ہے، ہماری بچیوں کی زندگیوں کے اندر سے جا رہا ہے، ہمارا لگا کچھ نہیں، اس لیے ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اس صحابی رسول نے فرمایا میرا نیچے والا کپڑا بھی کھینچ لیا گیا، مجھے بالکل ننگا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ اس صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کبھی آسمان کو دیکھ رہا ہے، کبھی زمین کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ دیکھ لے تیرے دین کے لیے، یا اللہ دیکھ لے تیرے قرآن کے لیے، یا اللہ دیکھ لے تیرے نبی کی محبت کے اندر میرے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ آپ کے جسم سے کپڑا اتار لیا گیا، فرمایا سامنے ماں کھڑی ہوئی تھی، دیوار کی اوٹ کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا، اپنی ماں کو آواز دے کر کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے دنیا کے اندر لانے کا سبب بنی ہے، میری اماں میرے لیے کوئی کپڑا لا کر دے دے۔ ماں نے ایک چادر لا کر دے دی ہے، یہ کون سی چادر ہے؟ جس کے اندر جانوروں کو چارہ ڈالا جائے گا، جس کے اندر گھوڑے کے لیے دانا رکھا جائے گا، وہ کپڑا لا کر دے دیا گیا۔ اس کے دو ٹکڑے بنائے گئے، ایک کے ساتھ نیچے والا حصہ چھپایا گیا، دوسرے کے ساتھ اوپر والا حصہ چھپایا گیا۔ یہ صحابی رسول کہتا ہے میں رات کے وقت میں سفر کرتا، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا، دن کے وقت پہاڑ کی اوٹ کے اندر جا کر چھپ جایا کرتا، اپنے آپ کو چھپا لیتا۔ فرمایا چلتے چلاتے وہ دن آ گئے جب میں مدینے کے اندر پہنچ گیا، صبح تہجد کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آج آ کر دیکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہے، وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر دیکھا اس علاقے کا رہنے والا کوئی نہیں، یہاں کا بسنے والا کوئی نہیں، یہ کو تو کوئی مسافر لگ رہے ہے، یہ کوئی مہمان لگ رہے ہے۔ اللہ کے نبی نے کھڑا کر لیا۔ وہ صحابی رسول جب میرے محبوب کے سامنے آیا، جب اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا، آپ نے دیکھا اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو برس رہا ہے۔ فرمایا آقا شاید آپ کو معلوم کوئی نہیں، میں وہی نوجوان ہوں جسے بیابانوں کے اندر آپ نے دین کی دعوت دی، جسے جنگل کے اندر کلمہ پڑھایا گیا۔ میرے آقا میں آپ کے پاس آ گیا، میرے محبوب کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضور نے رو کر تڑپ کر فرمایا میرے دیوانے، جب تیری میری ملاقات ہوئی، تیری سر کے اوپر اعلیٰ قسم کی پگڑی موجود تھی، یہ اعلیٰ قسم کا لباس موجود تھا، آج وہ پگڑی کہاں چلی گئی، آج وہ لباس کہاں چلا گیا؟ یہ دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے، یہ دین کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنے والے، یہ دین کے لیے درختوں کے پتے چبانے والے، ان سے جا کر پوچھو دین تمہیں کیسے ملا، یہ دین کے بدلے میں کیا تو کچھ تمہیں لٹانا پڑا۔ بعض تمہیں بتائیں گے کسی نے ماں کو چھوڑ دیا، کسی نے باپ کو چھوڑ دیا، کوئی اپنی بہن بیٹیوں سے علیحدہ ہو گیا، لیکن میرے محبوب کا دین لے کر جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، صحراؤں میں چلے گئے، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے چلے گئے۔ فرمایا آج اس صحابی رسول نے اپنے حالات بتا دیے، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ نے فرمایا ماں کو چھوڑنے کا صدمہ لگا ہوگا، اپنے گھر کو چھوڑنے کا صدمہ لگا ہوگا، قیمتی لباس اترنے کا صدمہ لگا ہوگا، لیکن میرے دیوانے پریشان نہ ہونا، اب مجھے بتا تیرے حالات کیسے، اب تجھے کیا فیل ہو رہا ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگا آقا راستے کے اندر دکھوں نے گھیرا، راستے کے اندر تکلیفوں نے گھیرا، راستے کے اندر آزمائشوں نے گھیرا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب اللہ نے میرے سارے دکھوں کو ختم فرما دیا۔
ہر کسی کے پاس آج بہانہ موجود ہے، نماز جنازہ پڑھنا آتا نہ جنازہ پڑھنا نہیں آتا، کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ سیکھا ہی کوئی نہیں، میرے سے تو ادا ہی کوئی نہیں کیا جاتا۔ بڑا ایک سادہ سا جملہ ہم نے رٹ لیا، ہر چیز کے اوپر بہانہ لگا رہے، نماز پڑھنی آتی ہے بس ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہے، عبادت کی باری آئی تو یہ جملے بول رہے، عبادات کے لیے ہم اتنے سادہ کیوں بن گئے؟ زمین کی باری آئی، ہماری بارے میں کسی سے جا کر پوچھو، مال کمانے کی باری آئی، باہر کے بندے سے جا کر پوچھو، لین دین کی باری آئی، کسی دوسرے بندے سے جا کر پوچھو۔ اس صحابی رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میرے محبوب سے قرآن پڑھ رہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے۔ فرمایا وہ وقت آ گیا جب یہ تہجد کی نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر تشریف لے آئے، آپ نے آ کر فرمایا نوجوان اتنی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، ہماری نماز کے اندر خلل آ گیا۔ حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، میرے محبوب کی نگاہ پڑ گئی، آپ بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا عمر اسے نہ چھیڑ، تجھے کیا معلوم ہے یہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دے کر آیا، یہ دین کے لیے اپنا گھر بار لٹا کر آیا، یہ دین کے لیے اپنا کپڑا تک لٹا کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہنا، یہ جیسے قرآن پڑھتا جائے اسے پڑھنے دینا۔ فرمایا وہ وقت آ گیا جب میرے محبوب نے جہاد کے لیے جانا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، فرمایا میرے پیارے تو بھی میرے ساتھ چلے گا۔ راستے کے اندر چلتے ہوئے جسم کے اوپر بخار آ گیا، کمزوری آ گئی، اور اتنی زیادہ کمزوری آئی یہ چلنے کے قابل کوئی نہ رہا۔ میرے محبوب کو اطلاع دے دی گئی یا رسول اللہ بیمار ہو گیا، جسم کے اوپر بخار آ گیا، آج ماں کو یاد کر رہا ہے، آج باپ کو یاد کر رہا ہے، اس سے ملنے والا کوئی نہیں، اس سے تعلقات نبھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بتا وہ کس جگہ پر ہے؟ فرمایا آقا اس جگہ کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ میرے محبوب تشریف لے آئے، آپ نے سر مبارک اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھ لیا، اور گود کے اندر رکھنے کے بعد فرمایا پریشان نہ ہونا، کوئی دکھوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نبی تیرے پاس موجود ہو۔ فرمایا اس زمانے کے اندر ہوا یہ کرتا تھا، رشتہ دار ہے وہ کفن پہنائیں گے، اپنے عزیز و اقارب ان کے لیے کفن پہنائیں گے، لیکن اس کا تو اپنا جاننے والا کوئی نہیں۔ جب یہ دنیا کے اندر سے انتقال کر کے چلا گیا، میرے محبوب نے فرمایا میرے دیوانوں دین کی وجہ سے کپڑا اتر گیا، آج اس کے کفن کے لیے میں اپنی چادر کو پیش کرتا ہوں۔ دوسری باری جب اسے قبر کے اندر اتارنا تھا، اصول یہ تھا اپنا کوئی گھر والا آگے بڑھتا وہ قبر کے اندر اتارتا، لیکن اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں نا، یہ تو سب کو پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ جب اسے قبر میں اتارنے کی باری آئی، حضور خود قبر کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے ابو بکر و عمر عثمان کو فرمایا کہ میرے دیوانوں اپنے بھائی کو میرے ہاتھوں کے اندر پکڑاؤ۔ خود نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کر اسے قبر کے اندر اتارا۔ حضرت عمر نے اس وقت چیخ مار کر ایک جملہ فرمایا، اے کاش یہ میت اس کی نہ ہوتی، یہ میری ہوتی کہ میرے نبی اپنے ہاتھوں کے ساتھ مجھے قبر میں اتار رہے ہوتے۔ تو بھائی پڑھنے والے کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب کے پاس 70 افراد آئے رات کے وقت میں، انہوں نے کہا وہ کتاب سنا سکتے ہو جو اللہ نے تمہیں دی ہے؟ آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، رات کے اندھیرے میں ان 70 افراد نے کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان بن گئے۔ تو وہ منظر دیکھنے کو مل ہی نہیں رہا تو بھائی، اس لیے کوشش کیا کرو اپنی نسلوں کو جوڑو اس راستے کے اوپر، اپنے بچوں کو لے کر آؤ اس راستے کے اوپر۔ اگر یہ دین کے اوپر قائم ہے، ہمارے پیچھے رونے والے لوگ ہوں گے، ان کا ناشتہ کیا ہوگا؟ مکھن پروٹھا ان کا ناشتہ ہوگا، لیکن میت کا ناشتہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعائے خیر کر دے، اس کے لیے کوئی قرآن کریم کا حصہ تلاوت کر کے اس کے لیے سارے ثواب کر دے۔ عربی کے اندر ایک کتاب لکھی گئی، وہاں ایک نوجوان نے ایک بات لکھی، کہنے لگے کہ ایک اللہ والے کو خواب آیا
اور اس نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے اندر سے گزر رہا ہے، سفید رنگ کا بورا ایک بندہ وہاں لا کر رکھتا ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز نکالتا ہے، مردوں کے اندر تقسیم کرتا ہے، سب کو دے دیا، لوگ خوش تھے۔ فرمایا ایک نوجوان جو دور بیٹھا ہے، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، بوسیدہ تھا، اس سے کہا کہ یہ کیوں اس حالت کے اندر ہے؟ کہنے لگے کہ 9 سال ہو گئے، 9 سال اس کے گھر کی طرف سے کبھی کسی نے کوئی دعائے خیر کی نہیں ہے۔ ان کو والی بال کھیلنے کا وقت ہے، فٹ بال کھیلنے کا وقت ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ماں باپ کی قبروں کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمیں پالا، ہمیں پوسا، ہمیں یہاں تک بسایا، ان کی عیدیں ہمارے بغیر نہیں ہوتی تھی، ہماری عیدیں ان کے بغیر گزر رہی ہیں۔ اللہ نے کہاں اتنی سخت شرط لگائی ہے؟ اس نے تو یہی کہا ہے کہ میرا بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا تیرا کام ہے، مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کر دے، میں پورا قرآن بنا کر تیرے باپ کی قبر کے اندر پہنچا دوں گا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں الحمدللہ کہو صاحب، الحمدللہ۔ اب جن کے ماں باپ دنیا سے انتقال کر گئے یا دونوں کے اندر سے ایک چلا گیا، وہ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ان کے لیے میں تحفہ دیتا ہوں، ان کے لیے گفٹ دیتا ہوں۔ تم میں سے کسی کی ماں گئی، کسی کا باپ گیا، کسی کے کوئی رشتہ دار گئے، کسی کا کوئی عزیز و اقارب گیا، لیکن یاد رکھو میرے نبی نے بتلا دیا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ ان کے لیے توبہ اور استغفار کر لیا کرو۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 25 یا 27؟ 2 جملے فرمائے، 25 دفعہ پڑھ لیا کرو یہ 27 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ ہمارا عزیز تھا، ہمارا خالو تھا روزدار، آج وہ دنیا سے چلا گیا، رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہاں آنے کے بعد ان کی یاد ستا رہی تھی، یا در و دیوار 2 بھائی تھے، میں نے کہا آج ہوتے تو راستے کے اندر کھڑے نظر آتے، کل بھائی سب نے جاننا ہے، یا آنے جانے کا وقت لگا ہوا بس۔ 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ اپنے مرنے والوں کے لیے توبہ اور استغفار کر لیا کرو۔ میرے نبی نے اس کے لیے 3 انعامات بتلائے ہیں۔ کتنے انعام؟ 3 انعام بتلائے ہیں۔ پہلا انعام یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا شمار مقبول بندوں کے اندر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ، دنیا کہتی ہے کہتی رہے، لیکن بات جب بنتی ہے جب میرا اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا انعام یہ ملتا ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہی دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وہ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشا کرو۔ اور تمہیں بتاؤں، ماں باپ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ گھر بڑے خوش نصیب ہیں جن گھروں کے اندر ماں باپ کی آوازیں چہک رہی ہیں، کہیں سے باپ کی آواز، کہیں سے ماں۔ میں تو پتہ ہے 25-26 سال کا عرصہ ہو گیا باپ کی جدائی کو، ختم قرآن ہوتا ہے کوئی یاد نہیں آتا، باپ یاد آتا ہے بس۔ خوش نصیب ہے وہ گھر جن گھروں کے اندر ماں باپ کی آواز گونج رہی ہے، ورنہ ایسے ایسے گھر دیکھے، کوٹھی تو بن گئی، بلڈنگ مکان تو بن گیا، لیکن ماں باپ کی آواز نہیں۔ وہ گھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں یہاں رہ کر، دل ہی نہیں لگتا بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی، اپنی حشر کی فکر اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش کے فیصلے فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان پروردگار صبح کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں 100% قبول فرما یہ ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے سفید داڑھیوں والے اللہ کریم ان کی سفید داڑھیوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہوئے ہم سب لوگوں کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ یہ ماہ مقدس ہے مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ خیر والا مہینہ اس کا جو ادب احترام ہونا چاہیے تھا اللہ وہ ہم سے نہیں ہو سکا ہم کمزور ہیں اللہ کریم اس مہینے کی بے ادبیاں بھی ہم سے ہوتی رہی ہیں لیکن معافی کے طلبگار ہیں ہمارے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ تو ہم سب کے حالت پر رحم اور کرم فرما دے اللہ وہ تیرے بندے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کی مغفرت کا اعلان پہلے عشرے کے اندر ہی ہو گیا میرے بندوں جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا پھر وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کی مغفرت کا اعلان دوسرے عشرے کے اندر کر دیا گیا اللہ کے پھر کچھ لوگ باقی ہیں جن کا اعلان تیسرے عشرے کے اندر کیا جائے گا ہمارے اللہ ہر روز افطاری کے وقت میں آپ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے بری فرما دیں اللہ جہنم سے چھوٹنے والے لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے اللہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے اللہ گنہگار ہیں سیاکار ہیں بدکردار ہیں اپنے ہر ایک گناہ کا میرے اللہ ہمیں اقرار ہے کہ بے شمار گناہ ہم نے کیے ہیں لیکن یہ اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے تیری رحمت بہت وسیع ہے تو معاف کر دے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں پروردگار اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے تو ہم سب کے حالت کے اوپر رحم اور کرم فرما دے اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے اللہ کریم اس عشرے کے گزرنے سے پہلے ہم سب لوگوں کی بخشش کے فیصلے فرما دے یا اللہ یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک گھڑیاں جب حافظ قرآن نے قرآن پڑھ کر سنایا بغیر غلطی کے اللہ ان کے یہ قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی سارے دعائیں قبول فرما اللہ اس کلیم محلے گاؤں دیہات کثرت سے جتنے بھی لوگ گئے ہیں اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور اور معطر فرما اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے گئے اللہ کریم وہ ترس رہے وہ آگے بڑھ رہے ماں باپ کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ان کی خدمت کر کے آپ سے جنت لینے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی آخرت کی قبر کی حشر کی فکر نصیب فرما یہ محمد عمر جن کا انتقال ہوا ابھی حال کے اندر اللہ ان کی بھی بخشش کے فیصلے فرما اللہ ان کی بھی درجات کو بلند فرما اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل حکمت اور حوصلہ نصیب فرما ہمارے کریم اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی شفقت محبت نصیب فرما اللہ آخری وقت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما دینا زبان کے اوپر کلمہ جاری اور ساری فرما دینا ایمان والی موت نصیب فرما دینا اللہ کی محبت والی موت نصیب فرما دینا آسانی والی موت نصیب فرما دینا اللہ آخری وقت ہو اور تیری طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہو آجا میرا بندہ میرے معاف کر دیا ہے اللہ اس طریقے کے ساتھ ہمیں جانے کی توفیق نصیب فرما دینا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا کریم اللہ اس درود پاک کی برکت سے سب کی ساری دعائیں قبول فرما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین